بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابصار چاچا کی کریانہ کی دکان تھی۔ سارے محلے میں یہی ایک اچھی اور بڑی دکان تھی جہاں ہر شے ملتی تھی۔ چاچا بھی دیندار اور نیک انسان تھے، تبھی ان کی دکان خوب چلتی تھی اور وہ خوشحال تھے۔ بدقسمتی سے ایک روز دو شخص موٹر سائیکل پر آئے اور انہوں نے چاچا کے پڑوسی سے جھگڑا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ دیکھتے رہے، لیکن جب ان لوگوں نے پڑوسی خدا بخش پر وار شروع کر دیے تو وہ اپنے دوست کو بچانے کی خاطر دکان سے باہر آئے۔ سمجھانے پر جب وہ باز نہ آئے اور خدا بخش کو پیٹتے رہے تو ابصار چاچا نے پاس پڑی اینٹ اٹھائی اور وار کرنے والے شخص کے سر میں دے ماری، جس سے وہ موقع پر گر کر مر گیا۔ یہ معاملہ دیکھ کر دوسرا آدمی چاقو سمیت موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بھاگ گیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، پولیس آ گئی اور ابصار چاچا کو وہ گرفتار کر لیا گیا۔ دو چار بدخواہوں نے تھانے جا کر ان کے خلاف گواہی بھی دی اور ان کو جیل ہو گئی۔ ان کے جیل جانے کے بعد دکان بند ہو گئی، اسے چلانے والا کوئی نہ تھا۔ ایک بیٹی تھی جو جوان تھی۔ ماں کو ڈر تھا کہ دلشاد کی حفاظت نہ کر سکے گی، لہٰذا چاچی نے شادو کو بیانے کے جتن شروع کر دیے۔ ریاض چاچی کی نند کا بیٹا تھا، وہ ویلڈنگ کا کام کرتا تھا۔ دلشاد کی ماں نند کے ترلے کرنے لگی کہ تمہارے بھائی کو جانے کب جیل سے رہائی ملے کیا نہ ملے، تمہاری بھتیجی جوان سال ہے، خدا را اسے اپنے بیٹے سے بیانے کا جلد سامان کر لو تاکہ میں سکون کی نیند سو سکوں۔ جب کوئی انسان کسی کو مجبور دیکھتا ہے تو اس کی گردن نخوت سے اکڑ جاتی ہے۔ نند بھی ایسے نخرے دکھانے لگی۔ وہ ایک چغل خور، بد زبان اور بہتان تراش عورت تھی۔ یہ سب جان کر بھی شادو کی ماں اس کو بیٹی کا رشتہ دینا چاہتی تھی، کیونکہ لڑکا اچھا تھا، وہ بڑوں کا ادب کرتا تھا اور چاچی سے احترام کے ساتھ پیش آتا تھا، نکما بھی نہ تھا۔ تبھی شادو کی ماں اس سے پیار کرتی تھی۔ بس ایک قباحت تھی کہ ریاض اور اس کے والدین گاؤں میں رہتے تھے اور پڑھے لکھے بھی نہ تھے۔ ایک روز ریاض چاچی سے ملنے آیا تو وہ بولی، بیٹا میں تم کو شادو کا رشتہ دینا چاہتی ہوں، لیکن تیری ماں کے مزاج سے ڈرتی ہوں۔ چاچی تم فکر نہ کرو، ماں رشتہ مانگنے آئیں تو فوراً ہاں کر دینا، میں تمہاری بیٹی کو خوش رکھوں گا اور دبئی جا کر اتنا کما کر لاؤں گا کہ تمہاری بیٹی عیش کرے گی۔ ماں بھی شادو کا رشتہ لینا چاہتی ہے، بس ذرا احسان جتلا کر تاکہ تم بعد میں بھی ان سے دبی رہو، مگر تم فکر نہ کرو، میری جانب سے آپ کو کوئی شکایت نہ ہوگی۔ ریاض کی ڈھارس سے چاچی کو تسلی ہو گئی، لہٰذا جب نند رشتہ لینے آئی بغیر کسی شرط کے انہوں نے ہاں کہہ دی۔ شادو کی شادی کو 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ ریاض نے دبئی جانے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ وہ دن کو شہر آ کر محنت کرتا اور رات کو ورکشاپ سے تھکا ہارا گھر لوٹتا تو شادو سے کہتا، دیکھ لینا میں چند دنوں میں ہی تجھ کو سونے سے پیلا کر دوں گا، بس میرا ویزا لگنے کی دیر ہے۔ ریاض کی بات سن کر شادو اداس ہو جاتی۔ وہ شوہر سے جدا رہنا نہ چاہتی تھی، اسے دولت کا لالچ نہ تھا۔ جب ریاض گھر آتا خاطر خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتی، اس کی دن بھر کی تھکاوٹ دور کر دیتی۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے ایک بیٹی دے دی، دونوں بہت خوش تھے۔ ریاض بچی سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کو ایک پل بھی خود سے جدا نہ کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن وہ گھر آیا تو بتایا کہ اس کو دبئی کا ویزا مل گیا ہے۔ ریاض کے جاتے ہی اس کی ماں پھوپھی سے ساس بن گئی۔ بیٹے کے ہوتے ہوئے اس نے اپنے فن کو چھپائے رکھا تھا، اب اپنی فطرت پر آ گئی۔ دلشاد ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی، اس نے گھر کا کام کبھی نہ کیا تھا، اسے پڑھنے کا شوق تھا۔ 8ویں میں تھی کہ باپ جیل چلا گیا اور اسکول جانا ترک ہو گیا۔ سال بعد شادی ہو گئی۔ اس نے نہ کبھی لکڑیوں کا چولہا پھونکا تھا اور نہ ہی روٹیاں لگائی تھی تندور پر۔ وہ شہر کی پروردہ تھی اور بیاہ گاؤں میں ہو گیا تھا۔ ساس کہتی کہ یہ لے پرات اور تندور پر روٹیاں لگا لے، کیا تو نوابزادی ہے؟ سارے گاؤں کی عورتیں لگاتی ہیں تو تو کیوں نہیں لگا سکتی؟ شادو کے ہاتھ اور بازو جل جاتے، بازو پر جگہ جگہ کالے داغ پڑ گئے اور گیلی لکڑیوں سے چولہا پھونکنا پڑتا تو دھواں لگنے سے آنکھیں سرخ ہو جاتی۔
जलन करती तब वो रोती कि शहर में तो लकड़ियाँ जलाने का रवाज ना था। अब वो तमाम दिन चिलचिलाती धूप में काम करती और बच्ची घर पर पड़ी बिलखती रहती। दादी बच्ची की परवाह भी ना करती। गांव की औरतें नदी से पानी भरने जाती थी। फूफी ने सर पर घड़ा रख दिया कि शादो तुम भी नदी से पानी भरकर लाया करो। मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ, भारी काम नहीं कर सकती। जब शादो पानी से भरा घड़ा सर पर रखती, बोझ की वजह से गिरने लगती। वो छोटी मोटी दान पान सी थी, इतना वज़न नहीं उठा सकती थी, मगर इस औरत को रहम ना आता। वो उससे खेतों में काम कराने भेजती। शादो दुबली पतली नाजुक सी लड़की थी। इसकी उम्र 15-16 बरस थी। इस उम्र में लड़कियों को इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती, लेकिन फूफी की चाबकदस्तियों ने शादो को वक्त से पहले समझदार कर दिया। इसके पास सवाए सास ससुर की हर बात मानने के चारा भी कोई ना था। सास ने एक गाय पाल रखी थी। सुबह तड़के वो बहू को खेतों से गाय का चारा लाने भेज देती। वो द्रांति से चारा काटती तो उंगलियों पर जख्म लग जाते। तब शादो दुपट्टे से जख्म पूंछती और रोती। शादो को अब खुद से बातें करने की आदत पड़ गई। वो जब खेतों में काम कर रही होती तो अपने आप से हमकलाम होकर कहती, रियाज, जब तुम आओगे और मुझे इस हाल में देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि मैं तुम्हारे माँ बाप के पास कितने ऐश से रहती हूँ। वो तो इसी आस पर वक्त गुजार रही थी कि रियाज आएगा तो सब दुखों का उजाला हो जाएगा। हुआ यूं कि एक दिन जब कि वो नदी पर पानी भरने गई, वहाँ उसने एक शख्स को देखा। वो मुसाफिर था और रास्ता भूलकर शायद इधर आ गया था। वो थका मांदा लग रहा था और बीमार लगता था। परेशान इतना था कि जैसे कोई फांसी पाने वाला जेल की कोठरी से भाग निकलता है और उसे ताक़ब में आने वाले एक जहां से ख़तरा होता है। वो ज़िंदगी से मायूस नज़र आ रहा था। क्या खबर कोई कैदी मुद्दत बाद रहाई पाकर लौटता हो। शादो को ये ख्याल आते ही अपने बाप की याद सताने लगी। शादो पास से गुजरी तो वो उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, बहन जी, मुझे इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। उसने तभी अपने घड़े से एक गिलास निकालकर आगे कर दिया। इसकी आवाज़ में कुछ ऐसी बेबसी थी कि वो इनकार ना कर सकी। पानी पीकर इसने दोबारा पानी मांगा और घटाघट पी गया। वो हल्के फुल्के कदमों से घर को लौट रही थी कि रास्ते में ससुर से सामना हो गया, जो गुस्से से उसे घूर रहा था। गोया उसने बहू को इस अजनबी से बात करते देख लिया था। शादो का अंदाज़ा दुरुस्त था। तू किस से बात कर रही थी? ससुर ने सवाल किया। कौन था वो? लहजे में ऐसी दृष्टि थी कि सर पर घड़ा ना संभाल सकी और वो गिरकर टूट गया। चल अब घर पूछता हूँ तुझसे मैं। वो इससे के पीछे पीछे किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए चलने लगी। जूँ ही वो घर में दाखिल हुई, फूफी ने कड़क कर कहा, पहले तो ये बता, इतनी देर क्यों लगाई कि मुझे रियाज के अब्बा को तेरे पीछे भेजना पड़ा? मैंने देर नहीं लगाई, बकवास ना कर, ससुर की गर्ज सुनाई दी। मैं बताता हूँ, ये बदचलन किसी मर्द से बातें कर रही थी। मर्द से? हाय! सास ने अपने हाथों को सर पर रख लिया। कौन था वो जिसको तू पानी पिला रही थी और बातें कर रही थी? क्या लगता था वो तेरा? कुछ नहीं बाबा, वो कोई परदेसी था, थका मांदा वो प्यासा था और मैंने नेकी का काम किया है बाबा, मैंने कोई बुराई नहीं की। किसी को पानी पिलाना तो सवाब का काम है। अरे किसी और को बेवकूफ़ बना लड़की, ये सब हमको फ़रेब देने की बातें हैं। हम आज ही रियाज को फ़ोन करते हैं कि वो आकर इस अपनी आवारा बीवी को काबू करे, वरना ये हमारी इज्जत का जनाजा निकाल कर रख देगी। ये तो गांव में हमें मुंह दिखाने लायक ना छोड़ेगी। शादो रोने लगी। सास ने अपने सर को हाथों से मारना शुरू कर दिया और चीखो पुकार शुरू कर दी। उनका शोर सुनकर ओस पड़ोस के कुछ मर्द और औरतें इनके घर जमा हो गए। सबको बढ़ा चढ़ाकर इस वाक़े को सुनाया गया ताकि शादो खूब गांव में बदनाम हो जाए। उन्होंने इसी पर ही बस नहीं किया, बेटे को भी फ़ोन करके इसकी बीवी की किरदार कशी सुनाई और कहा कि फ़ौरन पहुंचो, वरना हम तुम्हारी बीवी के भाग जाने के ज़िम्मेदार नहीं होंगे।
ریاض کو گئے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے، اب اس نے بھی واپس آنا تھا۔ اس نے والدین کو بتایا کہ اس کے آنے تک خاموشی اختیار کی جائے، وہ آ کر اسی طرح کرے گا جس طرح آپ کہیں گے۔ ابھی گھر کی دہلیز پر تھا کہ ماں نے سینہ کوبی شروع کر دی کہ ایسا واقعہ ہو گیا ہے، ہم تیری بیوی کے کارن کسی کو یہاں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں، جلدی فیصلہ کرو، ہم سے تو یہ بے عزتی برداشت نہیں ہوتی۔ ریاض گاؤں کا ضرور تھا مگر شہر کی ہوا بھی کھا رکھی تھی۔ وہ دبئی رہ آیا تھا، اتنا نادان نہ تھا۔ جب اس نے والدین کی زبانی اجنبی مسافر کا قصہ سنا تو پہلا سوال یہی کیا کہ آپ لوگوں نے جب مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو گھر سے باہر کھیتوں میں گھاس کاٹنے، پانی بھرنے یا دیگر کاموں کے لیے نہیں بھیجیں گے تو کیوں میری کم عمر اور خوبصورت بیوی کو اکیلے گھر سے باہر بھیجا تھا؟ رات کو شوہر اور بیوی میں باتیں ہوئی۔ شادو نے رو رو کر جو ریاض کی غیر موجودگی میں اس پر گزری تھی سب کہہ سنائی، اور ریاض نے اس پر تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے عام مردوں کی طرح اندھا دھند طلاق کے ناپسندیدہ الفاظ نہیں کہے، بلکہ کچھ گاؤں والوں سے بیوی کے چال چلن کے بارے میں سوالات کیے۔ کسی نے بھی شادو کے کردار کے بارے میں ایسی ویسی بات نہ کہی، ہر ایک نے یہی بتایا کہ وہ ایک اچھی باکردار بیوی ہے جو اپنے ساس سسر کی خدمت گزار اور اطاعت گزار رہی ہے۔ ریاض نے تبھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ گاؤں چھوڑ دے اور بیوی کو لے کر اپنی ساس کے پاس شہر میں مکان لے تاکہ شادو پر دوبارہ کوئی جھوٹی تہمت نہ لگا سکے۔ ماں باپ تو کیا سوچے بیٹھے تھے اور بیٹے نے آ کر کیا فیصلہ سنا دیا، وہ ہکا بکا رہ گئے۔ ماں باپ نے بہت روکا لیکن ریاض نے اپنا فیصلہ نہ بدلا۔ شادو کے ساتھ وہ اپنی ساس کے گھر شہر چلا گیا کیونکہ شادو کی ماں بیمار اور اکیلی تھی اور شوہر کے غم میں گل گل کر عادی ہو چکی تھی۔ اس کو دیکھنے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، شوہر سے ملاقات کے لیے اسے جیل تک لے جانے والا کوئی نہ تھا۔ چاچا ابصار کو 10 سال قید ہوئی تھی، 5 سال تو گزر چکے تھے، باقی کے سال شادو کی ماں کے ساتھ بیٹی اور داماد رہے تھے۔ ریاض مہینے میں ایک بار اپنے والدین کے پاس گاؤں بھی آتا تھا تاکہ ان کی خیر خبر رکھ سکے، پھر بھی گاؤں والے اسے گھر داماد اور جورو کا غلام کہتے تھے، حالانکہ وہ جورو کا غلام ہرگز نہیں تھا۔ جب چاچا ابصار کو رہائی مل گئی، انہوں نے اپنی دکان بھی دوبارہ کھول لی تو ریاض اپنے والدین کے پاس گاؤں لوٹ کر آ گیا کیونکہ وہ اپنے والدین کو بڑھاپے میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ پھر بھی گاؤں والوں نے اسے معاف نہ کیا، اب بھی اس کو جورو کا غلام ہی کہتے ہیں۔ اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔